السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ابو سفیان۔ یوسف علیہ السلام کے باقیہ ایپیسوڈ 2 میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ پہلا ایپیسوڈ سن کر امید کرتا ہوں خوش ہوئے ہوں گے۔ آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ادھر ایک قافلہ وہاں آ کر رکا، پانی تلاش کرنے والے کنویں کی طرف آ نکلا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کے بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر باغ ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلے کی طرف لوٹا۔ سب قافلے والے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں گے اور بھاری قیمت پر بیچ ڈالیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلے دن صبح کو کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا، ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے اور انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام ان کا غلام ہے مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس سے تنگ آ گئے اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت، نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپیوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضروریت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنے ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے، کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے؟ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا، لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو خرید لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کا یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کے بادشاہ، جو عزیز مصر کہلاتا تھا، سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کو سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کو سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی عزیزناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پرآسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں ہم خیال تھی آگ بگولا ہو گئی اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، مگر آپ علیہ السلام کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف علیہ السلام یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی، پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ